اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کا مطالعہ کریں گے اور اس میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کر کے 10 تک کا مطالعہ کریں گے، اس کی تفسیر میں جائیں گے۔ سورہ رحمان جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 78 آیات ہیں، 3 رکوع ہے، ٹھیک ہے، اور 1 سے لے کر کے 10 پارٹ تک میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام۔ اس میں جو سب سے پہلا ورڈ ہے وہ ہے الرحمن، اور یہی سب سے پہلی آیت ہے۔ اب سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی ایک آیت ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام اللہ نہ رکھ کر کے اپنا صفاتی نام الرحمن رکھا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی اس میں۔ چونکہ یہ پوری کی پوری سورہ میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں بیان کیا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے اویئر کیا ہے۔ اپنی رحمت کے ذریعے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو سمجھ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آئیں، اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھیں، اپنی زندگی میں جو چیزیں چل رہی ہیں، یا ہم اپنے آپ کو اگر دیکھ لیں تو ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہر ایک چیز اللہ کی رحمت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس ورڈ کو، رحمان کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ ایک پارٹ ہوگا رحم کا اور ایک پارٹ ہوگا آن کا، تاکہ ہمارا اس ورڈ اور رحمان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمان میں سے اگر ہم رحم کو نکال لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کا ورڈ کس کو دیا ہے؟ عورت کی کوکھ کو دیا ہے۔ یہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کی کوکھ کو دیا ہے، اور یہ ایک اعجاز کی بات ہے، یہ ایک عزت کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ تو جیسے سپوز کریے کہ جیسے جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو 9 مہینے کنٹینیوسلی ماں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ہر چیز سے، ہر نقصانات سے پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کو گرو کرتی ہے۔ گرو کرنے کے لیے وہ کھاتی ہے تاکہ میرا بچہ کیا کرے؟ گرو کر سکے، ہیلدی رہ سکے۔ دعا مانگتی ہے اللہ پاک اس کا سننا صحیح ہو، اس کا بولنا صحیح ہو، اس کا چلنا پھرنا صحیح ہو، وہ ہر طریقے سے درست رہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی بھی کیئر کرتا ہے، اس کو ہر نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کا نہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کرنا۔ یہ دنیا میں یہ جو سارے لوگ ہیں، سارے انسان ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے،
عبادی میرے بندے، اب وہ چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ میری جو رحمت ہے، میں جو کیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں سب کے لیے کر رہا ہوں، سب کی میں حفاظت میں لگا ہوا ہوں، سب کو میں دے رہا ہوں، سب کی میں پریشانیاں دور کر رہا ہوں، ہر طرف رحمت ہی رحمت میں نے پھیلائی ہوئی ہے اپنی۔ آن، اب دوسرا پارٹ کیا ہے؟ آن۔ یہ آن کیا ہے؟ آن کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی عربی میں کسی ورڈ سے آن لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آن کا مطلب ہو جاتا ہے ایکسٹریم، بہت زیادہ۔ تو رحمان میں جب رحم میں جب آن لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لیکن آن کا ایک اور مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری، اور ایک اور کیا مطلب ہوتا ہے کہ اسی سچویشن میں ہی ہمیں وہ رحمت چاہیے۔ تو چلیے میں آپ کو تھوڑا اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ سپوز کریے کہ ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ ہمیں پوری زندگی کی یہ ہماری ضرورت ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، جس کے لیے ہم دعا بھی نہیں کرتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا دیکھنا ہم جانتے ہیں ہمارے لیے یہ ضرورت ہے، یہ دیکھنا ہمارا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے جب تک کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں۔ ہمارا بولنا اللہ کی رحمت ہے۔ نہیں تو دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ایک ایک ہی بولی سکھائی ہے۔ گائے کی ایک بولی، چڑیے کی ایک بولی، دوسری چڑیے کی دوسری بولی، تیسری چڑیے کی تیسری طرح کی بولی، سانپ کی الگ بولی، کیڑے کی الگ بولی، مچھر کی الگ بولی، مکھی کی الگ بولی۔ لیکن ہماری کیا ہے؟ ہماری تو ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دیا ہے، ہم تو جانوروں کی بھی بولی نکال لیتے ہیں، مچھر کی بھی بولی نکال لیتے ہیں، چڑیے کی بھی بولی نکال لیتے ہیں، خود ہماری اپنی بھی بولی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ ٹیمپریری کیا ہوئی کہ ہمیں سپوز کریے کہ پیاس لگی ہے اور اسی وقت شدت کی پیاس لگی ہے، تو پانی بھی ہمیں ابھی چاہیے۔ تو جب ہم فریج جاتے ہیں، فریج کھولتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہم پر ہوئی۔ ہمیں بھوک لگی ہے، فوراً ہی ہم نے کھانا کھایا، یہ اللہ کی رحمت ہم پر ہوئی، اور ہمیں اسی وقت کھانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے تو کل ہم پانی پئیں گے۔ تو اللہ کی رحمت ٹیمپریری، یہ جو الرحمن کا مطلب اللہ کی رحمت ہے، ایکسٹریم رحمت ہے۔ کچھ رحمتیں کنٹینیوسلی چل رہی ہیں لیکن ایک ٹائم تک چل رہی ہیں، جیسے ہماری سانس، یہ دنیا کا نظام، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو ہمیں فوراً ہی چاہیے ہوتا ہے، ہمیں کل اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ رحمت ایسی ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے، ہمیں 2 دن کے بعد چاہیے، 1 دن کے بعد چاہیے، ابھی نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو ٹیمپریری ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ پرماننٹ میں کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت مرنے کے بعد بھی رہے، کنٹینیوسلی جاری رہے، دنیا میں بھی کنٹینیوسلی جاری رہے، آخرت میں بھی کنٹینیوسلی جاری رہے۔ تو الرحمن کا مطلب ٹیمپریری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، ایکسٹریم رحمت ہے، لیکن وہ وقتاً بوقتاً ہے، وہ اپنی وقت اور سچویشن کے حساب سے ہے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ علم القرآن۔ اچھا، یہاں پر دوسری آیت پہ پہنچنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ ورڈ ہر آیت میں جوڑ کر کے آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیوں یہاں پر بار بار الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق الانسان، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چیز جو رحمت آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنوائیں گے، یہ کہیں گے یہ ابھی ہے، کل کو نہیں ملے گی یہ رحمت۔ تو اگر ہم الرحمن کو ہر آیت میں جوڑ کر کے سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ابھی رحمت ہے ہم پر، کل کو ہم کو یہ رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اب چلیے ہم دوسری آیت پہ چلتے ہیں۔ علم القرآن، سکھایا ہم نے قرآن۔ ابھی کس کو سکھایا یہ ابھی نہیں مینشن ہے، سکھایا ہم نے قرآن۔ تو دیکھیے سب سے پہلے الرحمن اور فوراً ہی دوسرا ورڈ آیا سکھانا، ٹیچ کرنا۔
کیا ٹیچ کیا ہے اللہ پاک نے؟ یہ کہیں نہیں ذکر کیا ہے کہ میں نے اس کو ٹیچ کیا ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ، ہاؤ ٹو ایٹ، ہاؤ ٹو واک، کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے دیکھنا ہے، یہ سب مینشن ابھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز سکھایا؟ قرآن۔ اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے بیچ میں، سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے بیچ میں۔ آخری کتاب، اللہ کی آخری کتاب، آخری نبی، آخری امت، سبحان اللہ۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے گھروں میں جو رکھی ہے، ٹھیک ہے، ہر گھر میں، ہر مسلمان کے ہر گھروں میں ہے قرآن۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ کیونکہ اسی قرآن کو ہم کو اٹھانا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اللہ کی باتوں کو جاننا ہے اور اس سے ہدایت پانا ہے۔ یہ قرآن ہم نے نہیں پڑھی تو ہماری زندگی بیکار ہے، قرآن ہم نے نہیں سیکھی تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے ہدایت ہی نہیں سمجھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظوں کو ہی نہیں سمجھا، ہم شکر کرنے والے ہی نہیں بنے۔ اور قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے ام القرآن، یعنی مدر آف دا بک۔ دنیا کی ساری کتابیں کیا ہیں؟ دنیا کی ساری کتابیں جو ہے اس قرآن کے آگے کچھ نہیں ہے، اور یہ قرآن ہی آپ کو دنیا کی ہر کتابوں کی طرف بھیجے گا، ہر کتابوں کی طرف بھیجے گا، ہے نا؟ یہی قرآن سے ہم آسمان کی نالج حاصل کرتے ہیں، یہی قرآن سے ہم سمندر کی نالج حاصل کرتے ہیں، یہی قرآن سے ہم انسان کے اندر تک کی نالج حاصل کرتے ہیں، یہی قرآن سے ہم ہسٹری سیکھتے ہیں، یہی قرآن سے ہم جغرافی سیکھتے ہیں، یہی قرآن سے ہم بایولوجی سیکھتے ہیں، یہی قرآن سے ہم میتھ سیکھتے ہیں۔ دنوں کا آنا جانا، کیلنڈر کیلکولیٹ کرنا دنوں کا، یہ کیا ہے؟ کیلکولیشن ہے۔ اب یہاں اگر میں یہ کہوں کہ اب پوری میتھس ہی لے کر کے آ جائیں تو یہ ٹرم یہاں پر میرے لانے کا مطلب نہیں ہے، کیلکولیشن کی بات ہو رہی ہے، اور کیلکولیشن میتھس ہی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ام القرآن ہے۔ آپ اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پہ جائیں گے، اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھائیں گے، اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ حدیث پہ آئیں گے۔ یعنی یہ قرآن آپ کو خود ہی ہر جگہ بھیجے گی کہ یہ بھی پڑھ کے آؤ، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، وہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو۔ یعنی یہ ام القرآن ہے، اور ساری نالج سمٹ کر کے کہاں آ رہی ہے؟ قرآن میں۔ اور ایون صرف اتنا ہی نہیں، زبور جو پچھلی 3 کتابیں آ چکی ہیں، زبور، انجیل، تورات، ان سب کا جو ایکسٹریکٹ ہے، ان سبوں کا جو ان سب کا آپ یہ کہہ دیں کہ جو ایک توڑ ہے، وہ بھی آ کر کے اسی قرآن میں موجود ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کی بھی باتیں اس میں کیا ہیں؟ موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ فیوچر کی باتیں قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ سوچیے، قرآن ہمیں خود جو ہے وہ پاسٹ کی، پریزنٹ کی اور پلس فیوچر کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے۔ اور فیوچر کی باتیں کہاں کی؟ فیوچر کی باتیں، فیوچر کی باتیں آخرت کی، فیوچر کی باتیں۔ جنت کیسی ہوگی؟ جنت کا ڈسکرپشن۔ جہنم کیسی ہوگی؟ جہنم کا ڈسکرپشن۔ قیامت کیسی ہوگی؟ قیامت کا ڈسکرپشن۔ قبر کا ڈسکرپشن۔ کوئی بھی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو کہ چھوٹی ہو۔ تو علم القرآن جو سب سے رحمت والی بک ہے، جس کا لکھنے والا بھی اللہ، جس کا بیان کرنے والا بھی اللہ، اور وہ اللہ جس نے دنیا بنائی، جس نے انسان بنائے، جس نے سب کچھ بنایا، جو ماسٹر ہے، جو بادشاہ ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب، اس کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، تو سوچیں وہی تو ہے ہمیں گائیڈ کرنے والا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن۔
اور قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کرنا. اور تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو اچھے سے پڑھنا، اس کو سیکھنا اور اس کی آیتوں کو فالو کرنا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ خلق الانسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ خلق، میں نے بنایا. کس کو بنایا؟ انسان. اب دیکھیں اوپر قرآن کی بات تھی، اب جا کر کے انسان کی بات آئی ہے. اب یہ قرآن کس سے لنک کر رہا ہے؟ اب یہ قرآن انسان سے لنک کر رہا ہے. یعنی یہ جو قرآن ہے یہ میں نے کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ انسان کے لیے بنائی ہے. میں نے انسان کو دیا ہے. خلق الانسان، میں نے انسان کو بنایا. اور اب میری جو سیکنڈ رحمت ہے سب سے بڑی، وہ کیا ہے؟ انسان. تم خود اب اپنے آپ کو دیکھ لو. ہم اب ہر چیز سے الگ ہیں. ہم ہر چیز سے الگ ہیں. نہ ہم چار پیروں پہ چلتے ہیں جانوروں کی طریقے سے، نہ ہم زمین میں رینگ کے چلتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر کے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو پیروں پہ کھڑا کر کے ہمیں عزت دے دی ہے. ہمیں جانوروں اور پرندوں سے الگ کر دیا، جن سے الگ کر دیا، ہمیں الگ کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل جیسی چیز انسانوں میں ڈالی، نالج ایسی چیز ڈالی جو کسی اور کریشنز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں ڈالی. آج جن نہیں جاتے ہیں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر بنانے کے لیے، آج جن نہیں جاتے ہیں یہ ایروپلینس بنانے کے لیے، راکٹ بنانے کے لیے. ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پر جن نہیں جاتے ہیں. اسکولز جن کے نہیں کھلے ہیں، ہاسپٹلز جن کے نہیں کھلے ہیں، ڈاکٹرز جن میں نہیں ہیں، ٹیچرز جن میں نہیں ہیں. یہ ساری خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں. انسان کو دی ہیں. جانوروں کو ایک ہی ٹیسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. جس کا جو ٹیسٹ ہے بس وہی وہ کھائے گا. گائے جو ہے وہ گھاس پھوس کھائے گی. ہم گھاس پھوس کھا سکتے ہیں؟ یہ کیا کھلا رہے ہو؟ گھاس پھوس. ہم تو یہ جانتے ہیں یہ تو جانوروں کا چارہ ہے، یہ ہمارا چارہ نہیں ہے. ہمیں تو چکن چاہیے، مٹن چاہیے، سویٹ ڈش میں ہمیں طرح طرح کے ڈیزرٹس چاہیے، ہے نا، کیکس چاہیے، پیسٹریز چاہیے. اب تو بے انتہا ڈشز ہیں. لیکن سب سے پہلے جو فرسٹ چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گوشت. اور پینے میں بھی آلر جو ہے وہ ڈرنک. زمزم کس کے لیے آیا ہے؟ زمزم انسان کے لیے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. سوچئے، من سلوا کس کے لیے اتارا گیا؟ انسانوں کے لیے اتارا گیا. کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے آیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے ہماری زبانوں میں ہر طرح کا ٹیسٹ رکھ دیا، میٹھا بھی، نمکین بھی، کھٹا بھی، تیکھا بھی، ہر طرح کا ٹیسٹ رکھ دیا. ہماری دو نلیاں ہیں وہ دونوں نلیاں آپس میں جڑی ہیں. سانس کی نلی الگ اور کھانے کی نلی الگ. اور یہ دونوں ہی پائپ کیا ہیں؟ آپس میں جڑی ہیں اور دونوں ہی اپنا اپنا ورک کرتی ہیں. کھانا کہیں سانس کی نلی میں نہیں جاتا، سانس جو ہے وہ کھانے کی اس میں نہیں آتی. سوچئے، پورا اپنی باڈی کا ہم سسٹم ہی اگر دیکھ لیں تو ہم حیران رہ جائیں گے واقعی میں. اور اپنے آپ کو آپ ہر باقی کریشن سے آپ جوڑ لیجئے. آپ کے سامنے پہاڑ کیا ہے، آپ کے سامنے ندی کیا ہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مچھلیاں کیا ہیں، آپ کے سامنے جانور کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو ہر چیز پہ کنٹرول کرنے کی طاقت دی ہے. آج ہم پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی خوشی کے لیے. پہاڑوں پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں. کیا جانور گھومنے کے لیے جاتے ہیں؟ ہمیں گھر دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تاکہ ہم اپنی اس گھر کو دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھیے کہ ہمیں ایک عزت دی ہے. گھر آدمی کی عزت ہوتی ہے جس میں آپ اسی طریقے سے رہتے ہیں کہ باقی دنیا آپ کو نہیں دیکھتی. دنیا آپ کو نہیں دیکھتی. بہت سے جانوروں کا گھر ہوتا ہے، بہت سے جانوروں کا گھر بھی نہیں ہوتا. جینوں کا تو گھر ہی نہیں ہے نا.
اور ساری ہی کی ساری چیزیں کس کے لیے بنی ہیں؟ جانور، سمندر میں مچھلیاں، سمندر میں پائے جانے والے ہیرے جواہرات، سمندر کے اوپر چلنے والے جہاز، آسمان پہ چلنے والے جہاز، پیڑ پودے، چاند، سورج، یہ سب کے سب، آسمان، بارش، بادل، جنت، جہنم، یہ سب کس کے لیے بنے ہیں؟ انسان کے لیے بنے ہیں۔ تو اللہ کی دوسری سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ انسان۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اب اس انسان کو جانور نہیں بننا ہے۔ اب اس انسان کو جو عقل دی ہے، جو عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، اس کو اب بیلنس کرنا ہے۔ یہ بیلنس کہاں سے آئے گا؟ اب اوپر آپ چلیں گے آیت نمبر 2 پہ، قرآن سے آئے گا آپ کو، قرآن سے آپ کو آئے گا۔ قرآن جو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کی لائف ہی بدل جاتی ہے۔ قرآن آپ کے کیریکٹر کو، آپ کے بیہیویئر کو، آپ کی پرسنالٹی کو بہترین بناتا ہے، بہترین بناتا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہی تو ہیں۔ ہر طرح سے اللہ نے سمجھایا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے کہ یہ کیجیے، یہ نہ کیجیے، اور طرح طرح کے بچہ نہیں مانتا تو طرح طرح کے اگزامپلز دے کر کے سمجھاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں قرآن میں گھما گھما کر کے ہر طریقے سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کیوں سمجھانے کی کوشش کریں؟ تاکہ میرا بندہ جو ہے پھسلے نہ، بلکہ جو جنت میں نے اس کے لیے بنائی ہے وہ اس جنت میں جا سکے۔ اور میں اس سے زیادہ مطالبہ تھوڑی نہ کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بس اپنے اعمال کو صحیح رکھو، بس کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی اتنا نہیں کہ کوانٹٹی ہے لیکن کوالٹی زیرو ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ علمہ البیان۔ اب 3rd نمبر پہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے؟ اور پھر علمہ البیان، الرحمن علمہ البیان، یعنی اب تیسری رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے؟ اسپیچ، بولنا۔ اسی نے اسے بیان سکھایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں بیان سکھایا۔ جب کوئی چھوٹا بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس سے بلواتے ہیں اماں بولو، پاپا بولو، اللہ بولو، تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، بٹ ایکچوئل میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں اس کو بولی سکھاتا ہوں۔ تم اپنا کریڈٹ لیتے ہو لیکن میں نے بولی سکھائی۔ اور بیان کیوں ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کے ہی ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام کو بات کہی، جبرائیل علیہ السلام نے بھی بیان کے ہی ذریعے سے، یعنی بول کر کے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام عام کیا انسانوں میں، کس کے ذریعے؟ بیان کے ذریعے، بول کر کے۔ اور ابھی ہم جو ہے وہ کوئی بھی چیز بولتے ہیں، سکھاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، کس چیز سے؟ بول کر کے۔ ہم بھی قرآن کو پھیلا رہے ہیں بول کر کے۔ ایک ٹیچر جو ہے وہ سکھا رہی ہے بچے کو بول کر کے۔ ماں باپ جو ہے وہ سب سے پہلے، کھانا تو ہو جاتا ہے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ جب سکھاتے ہیں بولنا، اس کو بولی سکھاتے ہیں تو بول کر کے سکھاتے ہیں۔ اور وہ کنٹینیوسلی جب تک کہ بچہ قاعدے سے بولتا نہیں ہے، کنٹینیوسلی اس کو ٹیچنگ دی جاتی ہے بیان کی۔ سبحان اللہ، ہم ہر لینگویج بول لیتے ہیں، ہم ہر لینگویج بول لیتے ہیں، ہے نا؟ ہم ہر طرح کی زبان بول لیتے ہیں، ہم ہر طرح کی آواز نکال لیتے ہیں۔ آواز میں بھی ہمارا ایک بیلنس ہے، آواز میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری خوبصورتی رکھی ہے۔ ایک تو ہوا بیان کرنا، اس بیان کو بھی آپ کیسے انداز سے پیش کر رہے ہیں یا آپ کیسے نارملی بات کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر سپوز کریے گدھے کی آواز ہوتی تو، سپوز کریے سانپ کی آواز ہوتی تو ہس 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 کر کے رہ جاتے، ہے نا؟ تو اللہ ہم جو بیان کر رہے ہیں اس میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ، چڑیا سب جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ گنگنایا کرتے تھے، یعنی ان کی آواز کی خوبصورتی سے سب مگن ہو جایا کرتے تھے۔
ہے نا. تو آواز آج دنیا میں جو لوگ گا رہے ہیں، سنگنگ کر رہے ہیں، کیا کوئی جانور سنگنگ کر رہا ہے؟ کیا گائے بھینس سنگنگ کر رہی ہے؟ یہ جو انسان سنگنگ کر رہا ہے، اللہ نے آواز میں خوبصورتی رکھی ہے. کیا ہم جنوں کو سنتے ہیں؟ کیا ہم فرشتوں کو سن رہے ہیں؟ ہم تو کسی کو نہیں سن رہے ہیں نا. ہماری خود کی آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کی. اور آپ خود امیجن کریے، اس دنیا میں آپ جانوروں کی آواز سنتے ہیں اور خود اپنی آواز سنتے ہیں. نہ آپ فرشتوں کی آواز سن رہے ہیں، نہ اللہ کی آواز کو سن رہے ہیں، نہ آپ جنوں کی آواز کو سن رہے ہیں. اب جنوں سے تو بات چیت وہ تو ایک دم ایک الگ ہی قصہ ہے کہ یہ جن قبضے میں ہے یا کیا کیا ہے، وہ تو ایک الگ ہی قصہ ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہی ہوں. جو جنرل چیزیں ہیں اس کی میں بات کر رہی ہوں. نہ ہم نے فرشتوں کو سنا، ہم نے نہیں سنا فرشتوں کو. ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام میں، یا نبی اور فرشتوں کے بیچ میں جو بات ہو رہی ہے، یا اللہ یا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو سنا، وہ الگ چیز ہے. میں نارمل انسان کی بات کر رہی ہوں. نبوت کو، جیسے نبی اور انبیاء اور ان لوگوں کو چھوڑ کر کے میں اس طریقے کی بات کر رہی ہوں. عام لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں. ہم کس کو سنتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سنتے ہیں، انسانوں کی آواز کو سنتے ہیں، اور جانوروں کی آواز کو سنتے ہیں، ہوا کی آواز کو سنتے ہیں. دیکھیے، یہ میں کریشنز کی بات کر رہی ہوں جو اللہ نے کریٹ کی ہے. ہوا کی آواز کو سنتے ہیں، لہروں کی آواز کو سنتے ہیں، ہے نا. بادل کا جو ہے وہ گرجنا، بجلی کا چمکنا، ان سب چیزوں کی آواز کو ہم سنتے ہیں. سنتے ہیں نا، جو چیز اللہ کی کریشن. باقی جو مین میڈ ہے، جو انسانوں نے بنائی ہوئی چیز ہے، اس کی تو دنیا بھر کی آوازیں ہیں. اس میں سے بھی آواز کو پیدا کرنا اللہ ہی نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، نکالا ہے. اور ان سب چیزوں کو اگر آپ لے لیں، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو، یعنی جو مین میڈ تھنگس ہیں اور جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اس مین میڈ تھنگس میں بھی جو انسانوں نے بنائی ہیں، اس کا ریسورس بھی اور اس میں آواز ڈالنا بھی اللہ ہی نے ڈالا ہے. تو جتنی بھی آوازیں، ان ساری آوازوں کو اگر آپ اکٹھا کر لیں تو سب سے ٹاپ اور خوبصورت آواز کس کی ہے؟ انسان کی. انسان کی. جانوروں کو آپ اپنی آواز سے آپ اپنے انڈر میں کر لیتے ہیں. گائے ہوا، بکری ہوئی، گھوڑا ہوا، ہے نا، ایک آواز بنائی جاتی ہے جس سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جانور آپ کو اپنی آواز سے کنٹرول نہیں کر سکتے، ہے نا. تو سب سے جو خوبصورت بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ یہ انسان کو دیا ہے. اور اسی بیان سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے. کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے، اسی بیان سے ہی. ساری ایجوکیشنز کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں، یہ صرف بیان سے ہے. آپ جو ہے وہ نرسری سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک کر سکتی ہیں، ریسرچ تک جا سکتی ہیں، صرف اور صرف اس بیان سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ آیت ہم لوگوں کو دی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علمہ البیان، اور یہ سب چیزیں جو سکھائی ہیں وہ انسان کو سکھائیں. اب آیت نمبر 5 آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند مقرر حساب سے چل رہے ہیں. اب دیکھیے، بات انسان کی تھی نا، انسان تک ہی آئی. 3 چیزوں ہوئی، قرآن کی بات ہوئی، انسان کی بات ہوئی، بیان کی بات ہوئی. اب 5ویں آیت میں ٹاپک چینج ہوا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب دوسری رحمت پہ آ گئے کہ اب ہمیں انسان سبجیکٹ آ گیا نا. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ساری چیزیں انسان کو ہی سکھائی جا رہی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی طرف اشارہ کر کے اب اپنی جو کریشنز ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب وہ سمجھانے کی کوشش کر. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند، شمس سورج، قمر چاند، بحسبان، ایک حساب سے چل رہے ہیں، ایک بیلنس سے چل رہے ہیں. سورج کو اللہ پاک نے جب بنایا تب سے لے کر کے قیامت تک وہ اپنے اسی بیلنس میں ہی چلے گا. چاند کو اللہ پاک نے جب بنایا اور قیامت تک وہ اسی بیلنس میں ہی چلے گا.
اور سورج اور چاند سے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ سورج اور چاند سے ہی ہم کیلنڈرز کریٹ کرتے ہیں، اور یہ کیلنڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی سب سے پہلے 12 مہینے بنائے ہیں، اس کے بعد انسان کو سکھایا ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کیا تو اس کریشن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے تھے. تو سارے نام سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں، جیسے آدم علیہ السلام کو سکھایا، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں گئے، آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سکھایا، پھر ان کے بچوں نے دوسرے بچوں کو سکھایا، اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، نام، بہت سی چیز ہم کریٹ کرتے ہیں تو اس کا کوئی نام رکھتے ہیں. پھر جیسے کرسی اگر سپوز کریے اس ٹائم پہ نہیں بنی ہوگی، اور جب کرسی بنی ہوگی تو اس بیٹھنے کے نام کو رکھا گیا ہوگا کرسی، انگلش میں رکھا ہوگا چیئر، دوسری لینگویج میں کچھ اور رکھا گیا ہوگا. ہم کوئی نئی ڈش ہی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے سپوز کریے کہ ہم نے پیزا بنایا، پیزا ہم نہیں جانتے تھے پہلے کیا ہوتا ہے، تو جس نے بنایا اس نے اس کا نام رکھا پیزا، ہے نا. تو اس طریقے سے کیا ہوا، آدم علیہ السلام میں ہی، آدم علیہ السلام کی ہی جنریشن بائی جنریشن بائی جنریشن قیامت تک جو جاتی جائے گی، جو نام بنتے جائیں گے، کریٹ ہوتے جائیں گے، پھیلائے جائیں گے، عام ہوگا، یہ سب کے سب کیا ہوگا، یہ بیک چلا جائے گا آدم علیہ السلام پر ہی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. تو یہاں پر کیا ہے کہ سورج اور چاند اور کیلنڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے، تو ہم سورج سے جو ہے وہ دن کا حساب رکھتے ہیں، ڈے کا حساب رکھتے ہیں، اور چاند سے ہم کیا رکھتے ہیں، چاند سے ہم جو ہے وہ سورج سے ہم ٹائم کا حساب رکھتے ہیں. یعنی ایک دن میں جو وقت آتا ہے، مغرب کا وقت، صبح کا وقت، شام کا وقت، دوپہر کا وقت، ہم وقت مقرر کرتے ہیں. اور چاند کے ذریعے ہم جو ہے وہ کیا مقرر کرتے ہیں، کیا چیز ہم سیکھتے ہیں، چاند کے ذریعے ہم ڈیز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، مہینے کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، سال ہم بناتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ سورج اپنے ہی مقام پہ ہے، چاند اپنے ہی مقام پہ ہے. چاند نہ ایک دم نیچے ہوا ہے، نہ دھرتی کے قریب آیا ہے، نہ سورج جو ہے وہ زمین کے سے دھرتی کے قریب آیا ہے، نہ دھرتی سے بہت زیادہ دور چلا گیا ہے. ایک بیلنس میں ہے کہ ارتھ پہ کیا ہو، ارتھ پہ اس سورج سے ہر کسی کو فائدہ ہو، انسان کو بھی فائدہ ہو، جانوروں کو بھی فائدہ ہو، پیڑ پودوں کو بھی فائدہ ہو، ہر چیز کو فائدہ ہو. ایون سورج کی روشنی سے آپ سوچئے کہ بارش تک ہو جاتی. کیسے بارش ہو جاتی؟ یہ بھی پورا ایک سسٹم ہے. سورج کی تیز روشنی جب سمندر پہ پڑتی ہے تو اتنا گرم ہوتا ہے کہ بھاپ بنتی ہے، اسٹیم بنتی ہے، اور وہ اسٹیم اٹھ کر کے اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ آسمان پہ جاتی ہے. پھر جب وہ آسمان پہ گئی تو اتنی بھاری ہو گئی، اسٹیم بنتے 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 ایک جگہ اکٹھا ہوتے 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 اتنی بھاری ہو گئی کہ اس میں مہین مہین پانی کے ڈراپس بن گئے. اور اب وہ ڈراپس کیا ہوا کہ اب وہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، اب ان کو گرنا ہی گرنا ہے نیچے، تو وہ گرتے ہیں اور وہ بارش کی شکل دیتے. سبحان اللہ. تو سورج ایک بیلنس میں بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے پیڑ پودوں کو سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور اتنی ہی روشنی چاہیے ہوتی ہے جتنا کہ اس پیڑ کو ضرورت ہے، کہ تاکہ وہ مرجھائے نہیں، ورنہ پورے کے پورے کہیں کوئی نباتات رہی نہیں، کوئی پیڑ پودے رہی نہ. اسی طریقے سے کچھ جانوروں کو سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ جانوروں کو سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سمندر کی گہرائی میں ایسی بھی مچھلیاں رہتی ہیں جو ٹاپ پہ نہیں آتی، وہ ایک دم جہاں پر گہرائی میں جہاں سورج کی روشنی آتی بھی نہیں ہے وہاں پر وہ رہتی ہیں. سوچئے آپ ہم کن کن نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کن کن نعمتوں کا نہیں شکریہ ادا کریں. آسمان میں جتنی بھی ایئرز کی جو ہے وہ لیئرز ہیں، وہ کیا ہوتی ہے، سورج سے وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں ساری چیزیں. اور اسی سورج اور اسی لائٹ سے دن میں ہمیں لائٹ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پوری دنیا دکھتی ہے. دنیا کے جس بھی پارٹ پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پارٹ پورا اجالا ہو جاتا ہے. ہمیں مہین سے مہین چیز بھی بنا اپنی بنائی ہوئی لائٹ کے دکھ جاتی ہے، اور اس میں کیا کرتے ہیں، ہم رزق کی تلاش میں جاتے ہیں. سبحان اللہ.
اللہ نے چاند کو جب بنایا تو چاند سے ہم دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں، چاند کی خوبصورتی کو ہم دیکھتے ہیں، چاند ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہر چیز ایک حساب مقرر سے چل رہی ہے، ایک بیلنس میں چل رہی ہے، کوئی بھی، اور یہ کیوں چل رہی ہے؟ چاند اور سورج، ستارے، آسمان، یہ سب کیوں بیلنس میں چل رہے ہیں؟ اس لیے بیلنس میں ساری چیزیں ہیں کیونکہ یہ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ تو ہماری طرف یہ اشارہ ہے کہ اے انسان، جو کریشن میں نے کریٹ کیا ہے وہ سب میرے حکموں کو مان رہے ہیں ایکسیپٹ یو، سوائے تمہارے۔ تم حد سے زیادہ جو ہے وہ تجاوز کر جاتے ہو، تم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے، اور آیت نمبر 6 کیا ہے؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے نجم سے ستارے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ، اور زمین پر وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور زمین پہ جتنے بھی یہاں پر جو ستارے ہیں اور جو زمین پہ درخت ہیں وہ سب سجدہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر کوئی سجدہ کرتا ہے۔ پہاڑ بھی اپنی طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، چرند پرند اپنے طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، پیڑ پودے اپنی طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، ایون اسٹارز بھی اپنے طریقے سے سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کبھی جو میٹیئر ہوتا ہے، جو ٹوٹنے والا ستارہ ہوتا ہے، ایسے ہمیں نہیں لگے گا کہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں، دکھتا نہیں ہے، لیکن جو ستارہ ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کر کے گرتا ہے تو وہ نیچے کی طرف جھکتا ہے، اور سجدے کی حالت میں ہم کہاں جھکتے ہیں؟ نیچے کی طرف جھکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیڑ دیکھیے، پیڑ ہمیں دکھیں گے نہیں سجدہ کرتے ہوئے، لیکن پیڑ، اگر ہم سپوز کریے کہ یہ مانیں کہ پیڑ کا جو سایہ ہم کو دکھتا ہے تو وہ تھوڑا سلانٹنگ ہوتا چلا جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین میں سجدہ کر رہا ہے۔ تو سوچئے کہ سجدہ کرنا یعنی جھکنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری ساری کریشنز میرا سجدہ کر رہا ہے ایکسیپٹ یو، اے انسان تم۔ اب اس میں ساری انسانیت ہے، یعنی مسلم، نان مسلم، یعنی سبھی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ مسلم سجدہ کر رہے ہیں لیکن وہی نان مسلم سجدہ نہیں کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، بہت سارے مسلمز بھی سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ دیکھو ہم سب سے ٹاپ کے کریشن ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اوبیڈینٹ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو مان رہے ہیں، ہم کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ چاند دیکھ کے ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیسے ٹکا ہے؟ سورج دیکھ کے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیسے ٹکا ہے؟ آسمان دیکھ کے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیسے ٹکا ہوا ہے؟ ستارے کیسے ٹکے ہوئے ہیں؟ یہ پیڑ پودے کیسے اگ جاتے ہیں؟ بیج تو ہم ڈال دیتے ہیں لیکن اگانے کا کام ہم نہیں کر سکتے، یہ اگتے کیسے ہیں؟ یہ پودے سے پیڑ کیسے بن جاتے ہیں؟ پھر اس میں سے پھل کیسے آتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب نیکسٹ آیت ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور اسی نے ترازو قائم کر رکھی ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ بھی۔ اب دیکھیے آسمان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پیڑ کی بات ہو گئی، ستاروں کی بات ہو گئی، چاند کی بات ہو گئی، سورج کی بات ہو گئی، بچا کیا؟ بچا ابھی اب آسمان بچا۔ آسمان کو اسی نے بلند کر رکھا ہے۔ اب یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر آسمان ہے، ہمارے سروں کے اوپر آسمان ہے۔ وہ آسمان جو رات میں اتنا خوبصورت دکھتا ہے، وہ آسمان جو دن میں جو ہے وہ کیا ہے، اسی آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، ٹھیک ہے، ستارے ہیں، اسی آسمان میں دن میں جو سورج ہے اس چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ آسمان ہمارے اوپر ایک چھت کی طریقے سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بلند کیا ہے، اٹھایا ہوا ہے۔ آسمان کا دیکھیے سما کا مطلب ہی ہوتا ہے اٹھانا، تو بلند کیا ہوا ہے آسمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔
اور کس نے اٹھایا ہے؟ فرشتوں نے اٹھایا. کیا ہمیں دکھ رہے ہیں؟ نہیں دکھ رہے. آسمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، کیا ہم جان رہے ہیں؟ نہیں جان رہے. کیا ہم آسمان کو بلند کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے ہے؟ ہمارے پاس اتنا پاور ہے؟ نہیں، ہمارے پاس اتنا پاور نہیں ہے. اور اسی آسمان کے نیچے کیا ہے؟ اسی آسمان کے نیچے ہم سب ہیں. اللہ کی ساری کریشن ہے اسی آسمان کے نیچے. اور اس آسمان کے نیچے بھی کون ہے؟ سب سے ٹاپ کی کریشن انسان. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ آسمان کو جو میں نے بلند کیا ہے یہ بھی میرے حکموں کو مانتا ہے، اور ویسے کہ ویسے ہی سٹینڈ ہے، کھڑا ہے، بلند ہے. یہ بھی نیچے کی طرف آ کر کے دھپ سے نہیں گرتا ہے، یہ بھی میرے حکموں کو مان رہا ہے. تو اے انسان، وائی ناٹ یو؟ تم کیوں نہیں؟ تم کن کن چیزوں کا میرا شکریہ ادا نہیں کرو گی؟ پھر آیت نمبر، اچھا ہاں ابھی ایک رہ گیا ہے، میزان، بیلنس. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو پوری دنیا میں ایک میزان ابھی قائم ہے، بیلنس قائم ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بیلنس میں چل رہے ہیں. سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، سمندر، یہ سب ایک میزان، ایک بیلنس میں ہے. جس دن یہ بیلنس جو ہے وہ ختم ہوا، جس دن یہ بیلنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کیا، اس دن ہمارا بیلنس شروع ہو جائے گا. میں آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں ابھی ہمارا میزان قائم نہیں ہوا ہے، ابھی ہمارا ترازو نہیں کھڑا کیا گیا ہے. ابھی جب تک ہماری سانسیں ہیں ابھی ہمیں چھوٹ ملی ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کو پہچان لیں، سیکھ لیں، اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں. اور اس کے حساب سے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ قرآن کی گائیڈنس ہمیں لینی ہے. تو ابھی ہمارا میزان قائم نہیں ہے. تو جب تک ہمارا میزان قائم نہیں ہے تب تک یہ زمین، آسمان اور اس میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان کا اپنا بیلنس قائم ہے. یہ بڑے ہی بیلنس طریقے سے چل رہے ہیں. جب ان کو قیامت کے دن درہم برہم کر کے تباہ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس وقت جو میزان قائم ہوگا وہ صرف اور صرف انسان اور جن کا قائم ہوگا. اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ابھی ہمیں چھوٹ ملی ہے، اس وقت نہیں چھوٹ مل پائے گی. جب یہ میزان ختم ہوگا تو ہمارا میزان قائم ہوگا. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ اپنے آس پاس دیکھو اپنے آس پاس. ساری چیزیں میرے اوبیڈینٹ پہ ہی چل رہی ہیں، میرے اوبیڈینٹ کر رہی ہیں، میرے ہی تابع دار ہیں. جو میں نے جتنا جس کو بیلنس کرنے کے لیے، جتنا چلنے کے لیے کہہ دیا وہ اتنا ہی چلتا، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا، اس سے حد سے زیادہ آگے نہیں گزرتا، نہ اس سے نیچے جاتا ہے. ایک بیلنس، میں نے جس کو جتنا کہہ دیا وہ اتنا ہی کام کر رہا ہے. تو اے انسان خبردار ہو جاؤ. جب یہ بیلنس کی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، جب یہ بیلنس خراب ہوگا تو تمہارا خود کا بیلنس جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا. تب اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ابھی ہم کو چھوٹ ملی ہے. تو اگر ہم الرحمن اس آیت سے جوڑیں، الرحمن والسماء رفع ووضع المیزان، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ابھی ہمارا میزان قائم نہیں ہوا ہے. آیت نمبر 1، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں اعتدال نہ کرو. ٹھیک ہے، تولنے میں اعتدال نہ کرو. یعنی جب بھی کوئی چیز تم تولو، یعنی یہاں پر بھی قرآن کے ہی ذریعے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بیلنس ہر چیز میں کر سکیں. رشتوں میں بیلنس، بولنے میں بیلنس، کوئی چیز تولنے میں، اگر دکاندار ہیں تو تولنے میں بیلنس، ٹھیک ہے، حساب کتاب میں بیلنس، ٹھیک ہے، اعمال میں بیلنس، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ایک بیلنس طریقے سے بنا کے رکھنا، تاکہ ہم ہر چیز میں بیلنس کر سکیں، ہم امبیلنس نہ ہو. اللہ تطغوا فی المیزان، ہم جو ہے وہ اپنے بیلنس کو خراب نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو. یعنی یہاں پر اشارہ ان کی طرف بھی ہے جو تولنے میں جو ہے وہ کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں کہ بیلنس، یعنی کہ 1 کلو کا اگر سامان ہے تو 800 گرام ہی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ لوگ بھی ڈر جائیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر جو چیز ہے وہ اللہ کے حکم کو مان کر کے اسی طریقے سے بالکل فیئر طریقے سے بیلنس کر رہی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ بیلنس نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، یعنی اب یہاں پر زمین اور آسمان، سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، ان سب کی بات اب ہوئی، میزان قائم ہوا، اب بات آئی زمین کی جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ اور زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، میں نے زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ دیکھیے بچھونا ورڈ یہاں پر آیا ہے، بچھونا ورڈ آیا یعنی بچھا دیا ہے، پھیلا دیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہر اس زمین پہ رہنے والا ہر جو چاہے انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، ہر کوئی اپنا اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیتا ہے ریسٹ کے لیے۔ ہم اپنے گھروں میں بیڈ روم بناتے ہیں، ریسٹنگ پلیس وہ ہمارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی اگر کوئی کیڑا ہے تو وہ اپنا ایک بل بناتا ہے ریسٹنگ پلیس کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو سمندر میں جانور رہ رہے ہیں وہ اپنا ریسٹنگ پلیس بناتے ہیں سمندر کے اندر، ہے نا۔ چڑیاں ہیں، گھونسلہ ہے، وہ بنا رہی ہیں اپنا ریسٹنگ پلیس۔ تو اللہ نے کہا کہ اس پوری زمین کو ہی میں نے ایک بیڈ بنا دیا ہے، اور اس اتنی بڑی بیڈ کے اندر سارے اللہ کی کریشنز کی بیڈ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ آیت ہے۔ اس پوری زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیڈ بنایا، اور اس بیڈ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہر کریشنز کی اپنی اپنی بیڈ، طرح طرح کی بیڈ، ریسٹنگ پلیس۔ ایک بیج بھی جب زمین کے اندر جاتا ہے تو وہ ریسٹ ہی کرتا ہے، وہ ریسٹ ہی کرتا ہے، وہ وہاں آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو بہت خوبصورت یہ آیت ہے۔ تو اب اس کو الرحمن سے اگر ہم لگائیں، الرحمن والارض وضعها للانام، یعنی اے بندے اب تم یہ دیکھو، جو تم ایک کمرہ لے کر کے اپنے آپ کو سوچتے ہو کہ ہمارے پاس آ گیا، تو میں نے تو یہ تو پوری زمین ہی تمہارے لیے ریسٹنگ پلیس بنا دی ہے، یہ پوری زمین ہی میں تمہارے لیے بیڈ بنا دیا، بچھونا بنا دیا ہے۔ اب اس پوری زمین پہ تم رزق تلاش کرو، تم اس میں عیش کرو، تم اس میں جو ہے وہ گھومنے جاؤ، پھرنے جاؤ، سکون سے رہو، تم گاڑیاں اس میں جو ہے وہ چلاؤ، سائیکلز چلاؤ، گھومو پھرو، اس زمین کی خوبصورتی دیکھو۔ تمہارے لیے میں نے پھول بھی بنایا ہے، تمہارے لیے میں نے پہاڑ بھی بنائے ہیں، تمہارے لیے میں نے پھل بھی بنائے ہیں، سب کچھ تو تمہارے لیے ہے انسان۔ تو تم کن کن نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ادا نہیں کرو گے؟ تو تم اب میری رحمت دیکھو، زمین میں تم میری رحمت دیکھو۔ ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں نا، تو ہم خوبصورت نظارے جب دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں سکون سے رہ رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ زمین میں رہ رہے ہیں نا، آسمان میں تو رہ نہیں رہے۔ ہم گاڑی پہ اگر سوار ہو رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اور یہ کہاں ہے؟ یہ زمین کے اندر ہی ہے۔ تو اے انسان، تم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کہاں سے اب اللہ کی طرف پلٹو، اور اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تمہیں میری سب سے بڑی رحمت کا سہارا چاہیے؟ قرآن۔ اور یہ رحمت ابھی ہے، پھر جب تمہاری سانس ختم ہو جائے گی، تمہاری سانس رک جائے گی، تم ختم ہو جاؤ گے، تو یہ زمین بھی تمہارے لیے نہیں ہوگی، تم زمین کے اندر ہی جاؤ گے، وہ بھی تمہارا ریسٹنگ پلیس ہے، وہ بھی تمہارا ریسٹنگ پلیس ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب اٹھائے جاؤ گے، یعنی وہی کہ مرنے کے بعد جب تم اٹھائے جاؤ گے، تو تم کیا کرو؟ تم اللہ کے عبد بنو، اللہ کی باتوں کو مانو، ایٹ لیسٹ مانو تو صحیح، کچھ تو مانو۔ تو آج ہماری آیت نمبر 1 سے لے کر کے 10 تک کی تفسیر جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ توفیق کرنے کی بھی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔